بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ گزشتہ کل یہ بات عرض کی گئی تھی کہ اللہ رب العزت نے 18,000 مخلوق پیدا فرمائی اور 18,000 مخلوق میں ایک بھی مخلوق کو اللہ نے بیکار پیدا نہیں فرمایا۔ ان 18,000 مخلوق میں ایک مخلوق جو اشرف المخلوق ہے وہ ہے حضرت انسان، جس کا میں اور آپ ایک فرد ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے 18,000 مخلوق میں سے ایک کو بھی بیکار پیدا نہیں کیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے انسانوں کو جو اللہ نے پیدا کیا اس کا مقصد کیا ہے؟ تو اس کا مقصد ہے اللہ کی محبت و معرفت حاصل کرنا، اور محبت و معرفت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ پاک نے 2 طریقے بتائے کہ اوامر پر عمل کریں، جن کاموں کے کرنے کے لیے کہا گیا ہے وہ کریں، جن کاموں سے منع کیا ہے ان سے بچیں۔ اوامر پر عمل کریں اور نواہی سے بچیں۔ پھر ان 2 کے لیے اللہ پاک نے 2 ہیلپر بنائے، اور وہ یہ کہ ایک ہے ذکر اللہ کا اہتمام اور دوسرا ہے صحبت اہل اللہ کے نیک بندوں کی صحبت اختیار کرنا۔ تو جو اللہ رب العزت نے اوامر پر کا حکم دیا ہے، ان اوامر میں سے ایک امر یہ بھی ہے کہ اللہ پاک نے بندوں کو اس بات کا مکلف کیا ہے کہ بندے توبہ اور استغفار کیا کریں۔ ظاہری بات ہے جب انسان اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے بندے ہیں، تو انسان کے ساتھ کچھ کمزوریاں بھی ہیں۔ وہ یہ کہ انسان کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کر بیٹھتا ہے، گناہ کر بیٹھتا ہے، اللہ کو ناراض کر بیٹھتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کے لیے آپشن یہ رکھا کہ وہ توبہ اور استغفار کے ذریعے سے اللہ کی ذات کے ساتھ اپنے تعلق کو بنا کر رکھے۔ توبہ استغفار کے ذریعے اپنے تعلق اللہ سے بنا کے رکھے۔ اب یہ توبہ اور استغفار ہے کیا چیز؟ تو یاد رکھیں، ایک ہے توبہ اور ایک ہے استغفار۔ یہ دونوں ایک ساتھ بھی بولے جاتے ہیں اور ایک دوسرے کی جگہ بھی بولے جاتے ہیں، لیکن دونوں کی ڈیفینیشن، دونوں کا مفہوم الگ ہے۔ کوئی بندہ اپنے گناہوں پر معافی طلب کرے، اس کو کہتے ہیں استغفار۔ کوئی گناہ ہوا، اللہ مجھے معاف کر دیجیے، اللہ میری توبہ، یعنی استغفار کے الفاظ استعمال کرے، اللہ میں مغفرت چاہتا ہوں، اللہ مجھے معاف کر دیجیے۔ تو حال کے اندر گناہ پر جو توبہ جو استغفار کرے اس کو کہتے ہیں استغفار، معافی مانگے اس کو کہتے ہیں استغفار، اور انہی گناہوں کو دوبارہ نہ کرنے کا مضبوط ارادہ کرے اس کو کہتے ہیں توبہ۔ اچھی طرح سمجھ لیں، ایک بندے نے کوئی گناہ کیا، اس پر اللہ سے معافی طلب کی، اس کو کہتے ہیں استغفار۔ باب استفعال سے یعنی معافی طلب کرنا، معافی طلب کی۔ اب یہ معافی باقی رہے اور آئندہ اس طرح کے گناہ کا ارتکاب نہ ہو، اس کا عزم کرنا، اس کو کہتے ہیں توبہ۔ کئی مرتبہ ہم لوگ استغفار تو کرتے ہیں لیکن توبہ نہیں کرتے۔ شیخ الحدیث حضرت شیخ فقیر رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ 8ویں ذی الحجہ کو میدان عرفات کے اندر لاکھوں حاجی جمع ہوتے ہیں۔ 8ویں ذی الحجہ کو، 9ویں ذی الحجہ، 8 ذی الحجہ کو تو مینا میں ہوتے ہیں، 9ویں ذی الحجہ کو میدان عرفات میں لاکھوں حاجی جمع ہوتے ہیں، اور زوال آفتاب کے بعد اللہ رب العزت کی ایک رحمت کا جھونکا چلتا ہے اور اللہ تعالیٰ سب کو معاف فرما دیتے ہیں۔ بلکہ 9 ذی الحجہ کو
میدان عرفات میں غروب آفتاب کے وقت اب مغرب نہیں ہے، آج کی مغرب مزدلفہ میں ہوگی حاجیوں کی، چاہے جب پہنچے، یعنی صبح صادق سے پہلے اگر پہنچ جائیں تو پہلے مغرب پڑھیں گے، پھر عشاء پڑھیں گے، صبح صادق کے بعد پھر فجر پڑھیں گے۔ تو غروب آفتاب کے بعد میدان عرفات میں اگر کوئی حاجی یہ سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ نے مجھے معاف کیا کہ نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ اس پر سخت ناراض ہوتے کہ تم ہوتے کون ہو میرے بارے میں یہ سوچنے والے کہ میں نے معاف کیا کہ نہیں کیا، میں نے رحمت کا دریا بہایا تھا، میں نے سب کو دھو مانج کے صاف کر دیا، تمہارے گناہ بڑے نہیں ہیں، میری رحمت بڑی ہے، جاؤ بخشائے مزدلفہ کی طرف چلے جاؤ۔ تو حضرت شیخ الحدیث شیخ ذکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حاجی میدان عرفات میں جاتا ہے تو استغفار تو کرتا ہے، گناہوں کو معاف تو کروا لیتا ہے، لیکن توبہ کر کے نہیں آتا، یعنی آئندہ ان گناہوں کو نہ کرنے کا مضبوط ارادہ اور عزم کر کے نہیں آتا۔ اس لیے 30-40 لاکھ حاجی ہر سال حج کرتے ہیں، تو جو بخشائے وہاں سے آتے ہیں، اگر اسی کیفیت پر دوام رہے اور آئندہ گناہوں کا ارتکاب نہ کرے تو دنیا کا تو نقشہ بدل جائے، لیکن واپس آنے کے بعد اس حالت پر استقامت نہیں رہتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں سے مضبوط ارادہ کر کے نہیں آتے کہ اللہ زندگی مجھے بدلنی ہے، آج مجھے آپ یہاں معاف کر دیجئے، آئندہ ان گناہوں کو میں نہیں کروں گا، جن گلیوں میں میں رسوا ہوا ہوں، جن گلیوں میں نے اپنے آپ کو شرمندہ کیا ہے، آپ کی رحمت کے سامنے میرے پیارے اللہ ان گلیوں میں نہیں جاؤں گا، ان کاموں کا ارتکاب نہیں کروں گا، اس بات کا عزم بالجزم کر کے نہیں آتا، یعنی توبہ کر کے نہیں آتا۔ تو آپ سمجھ گئے نا، استغفار کا مطلب یہ مطلب اپنے گناہوں پہ معافی طلب کر لینا، لیکن ان گناہوں کو آئندہ نہیں کریں گے، اس عزم کے کرنے کو کہتے ہیں توبہ۔ اور توبہ کے بارے میں فضیلت یہ ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں پہ توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ جیسے ہم لوگ کئی مرتبہ کمپیوٹر کے اندر، سیل فون کے اندر، آئی پیڈ، لیپ ٹاپ کے اندر ہم ڈیلیٹ کمانڈ استعمال کرتے ہیں، فارمیٹ کمانڈ استعمال کرتے ہیں، تو فائل ایسی صاف ہو جاتی ہے لگتا ہے اس میں کوئی میسج آیا ہی نہیں، اس میں کوئی اسٹور ہوا ہی نہیں، میموری بالکل صاف۔ اور کئی مرتبہ فارمیٹ کرتے ہیں تو زیرو فیلڈ لگاتے ہیں تو بالکل اس میں سے گویا بایوس میں سے اور کھرچ کے ساری فائلیں غائب ہو جاتی۔ تو سچی پکی جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت نام اعمال میں سے اڑا دیتے ہیں، فرشتے ڈھونڈتے رہ جائیں گے، ڈھونڈتے رہ جاتے ہیں، ہم نے درج کیا تھا، کہاں درج کیا تھا۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے کہ اس نے سرے سے گناہ کیے ہی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائیوں، ہم بندے ہیں، ہم حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، ہم انسان ہیں، نسیان و خطا کے پتلے ہیں، غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ان کی تلافی کے لیے ہمیں آپشن دیا ہے کہ ہم گناہ ہمیں کرنا نہیں ہے، لیکن اگر ہو جائے تو پھر مایوس ہونا نہیں ہے۔ جیسے میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ ہم لوگ دھلے دھلائے کپڑے پہنتے ہیں تو جان بوجھ کے میلا کرتے ہیں، لیکن میلے ہوتے کہ نہیں؟ تو میلے کرتے نہیں ہیں، میلے ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ایسے مومن گناہ کرتا نہیں ہے، نفس و شیطان کے غلبے کی وجہ سے گناہ اس سے ہو جاتے ہیں۔ تو جب کپڑے میلے کرتے نہیں ہیں، ہو جاتے ہیں، جب ہو جاتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں؟ پھینک دیا کرتے ہیں؟ نہیں، دھو لیا کرتے ہیں۔ ایسے گناہ کرتے نہیں ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں، اور جب ہو جاتے ہیں تو مایوس ہوا نہیں کرتے بلکہ توبہ کر لیا کرتے ہیں۔ جب ہم آج تک کپڑے دھوتے نہیں تھکے، کپڑے صاف کرتے نہیں تھکے، تو ہم توبہ کرتے کیوں تھک گئے؟ جب اللہ تعالیٰ معاف کرتے نہیں تھکے تو ہم معافی مانگتے کیوں تھک گئے؟ یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ وہ بار بار ہمیں یہ سجاتا ہے تم کبھی بھی اللہ کے ولی نہیں بن سکتے، تم کبھی بھی اللہ کے ولی نہیں بن سکتے، تم کبھی بھی نیکوکار نہیں بن سکتے۔ ارے نیک لوگ تو وہ تھے، غوث اعظم تھے جی،
شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تھے جی، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ تھے، حسن بصری تھے، رابعہ بصریہ تھی. یہ لوگ نیک تھے، تم کب نیک بن سکتے ہو؟ تم کبھی سوچنا بھی مت نیک بننے. وہ ہمیں اس طرح سے مایوس کراتا جی. اور لاجک سجھاتا ہے. جس زمانے میں انٹرنیٹ نہیں تھا، جس زمانے میں فلمیں نہیں تھی، جس زمانے میں میوزک نہیں تھا، اس زمانے میں لوگ نیک بنا کرتے تھے. آج کے زمانے میں توبہ کرو، ایسے کبھی نیک نہیں بن. عجیب عجیب سجھاتا ہے جی، عجیب عجیب سجھاتا ہے. کبھی بھی اس کے چکر میں نہ آئے، کبھی بھی اس کے چکر میں نہ آئے. کتابوں میں لکھا ہے اگر انسان سارے کے سارے گناہ کرنا چھوڑ دیں، سارے کے سارے انسان گناہ کرنا چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ ایک دوسری مخلوق پیدا فرمائیں گے جو گناہ کرے گی، پھر توبہ کرے گی، پھر اللہ اس کو معاف کرے گی. معلوم ہوا اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنا پسند ہے، اللہ کو معاف کرنا پسند ہے. اور سنیں اچھی طرح، اگر اللہ تعالیٰ سب کچھ ہوتے لیکن گناہ معاف کرنے والے نہ ہوتے، گناہ معاف کرنے والے نہ ہوتے، تو یہ اللہ کی ذات میں عیب تھا. اور اللہ بے عیب ہے، اللہ عیبوں سے پاک ہے. اللہ اکبر کبیر. اگر اللہ تعالیٰ رازق بھی ہوتے جی، اللہ پلانے والے ہوتے، کھلانے والے ہوتے، پالنے والے ہوتے، موت و حیات دینے والے ہوتے، سب کچھ ہوتے، لیکن اللہ غفور رحیم نہ ہوتے، معاف کرنے والے نہ ہوتے جی، تو یہ اللہ کی ذات میں عیب تھا. اور اللہ بے عیب ہے. لہذا اللہ تعالیٰ کی صفت کیا ہے؟ معاف کرنا. تو جب معاف کرنا صفت ہے تو معافی مانگنا ہمارا کام ہے. معافی مانگنا ہمارا کام ہے. اللہ جی معاف کر دیجیے، اللہ جی معاف کر دیجیے. اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے بعد اللہ کو کوئی پرواہ نہیں. بندہ کئی مرتبہ معاف کرتا ہے لیکن پھر بھی ناراض رہتا ہے. ایک نوجوان بچہ کسی کی فیکٹری میں جاب پہ آیا کہ جی میری امی ابا نہیں ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بھائی بہن ہیں، آپ مجھے رکھ لیجیے، سکھا بھی دیجیے اور کام پہ بھی رکھ لیجیے. کہتے دیکھو بیٹا، ہم شروع میں آدھی تنخواہ دیں گے آپ کو سکھائیں گے بھی، اور جب اچھی طرح سے آپ ٹرینڈ ہو جائیں گے پھر آپ کو فل تنخواہ دیں گے. ٹھیک ہے بات. اب بچہ آتا جاتا رہا روزانہ. ایک دن اس سے کوئی بڑا نقصان ہو گیا. اوہو، فیکٹری والا اتنا سخت نقصان، اتنا سخت ناراض ہوا اس پر کہ سر مجھے معاف کر دیجیے، مجھے معاف کر دیجیے، میری تنخواہ میں سے آپ پیسے کاٹ لیجیے لیکن مجھے نکالیے مت. خیر اس کو معاف کر دیا، لیکن معاف تو کر دیا، پھر وہ کہتا ہے ٹھیک ہے یہاں سے میری نظروں کے سامنے سے ہٹ جا. معاف کر دیا کہ نظروں کے سامنے سے کیوں ہٹا رہا ہے؟ کیونکہ ابھی غصہ ہے، اس میں تاثر ہے، اور یہ اس کی کمزوری ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں، کوئی تاثر نہیں. اگر کوئی بندہ اتنے گناہ کرے، اتنے گناہ کرے، اتنے گناہ کرے، نیچے زمین سے ٹچ، اوپر آسمان سے ٹچ، اور سارے کے سارے انسان مل کر کریں اور جنات مل کر کے، یہ اتنا بڑا اسپیس ہے کوئی بھر نہیں سکتا اس کو. لیکن فرض کرو ایک آدمی کے گناہ نے اتنا بھر دیا، من مرضی کہ اس نے گناہ کیے، نیچے زمین سے ٹچ، اوپر آسمان سے ٹچ جی، اور پھر کہا اللہ میری توبہ، اللہ مجھے معاف کر دیجئے. اللہ فرماتا جا میرے بندے، میں نے تجھے معاف کیا، ولست ابالی، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں. اللہ اکبر کبیر. تو جو اتنا کریم رب ہمیں ملا ہے معاف کرنے والا، تو ہم معاف کرتے کرتے کیوں تھک رہے ہیں، کیوں مایوس ہو رہے؟ یہ اصل میں نفس و شیطان ہمیں مایوس کر رہے ہیں. اور یاد رکھیں، ہم نے گناہ کیا، یعنی گناہ کیا نہیں، ہو گیا، پھر ہم نے توبہ کر لی، پھر گناہ ہوا، پھر توبہ کر لی، پھر گناہ ہوا، پھر توبہ کر لی، پھر گناہ ہوا، پھر توبہ کر لی. یاد رکھیں یہ بھی استقامت کی ایک قسم ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بندہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوا. یہ بھی استقامت کی ایک قسم. اور انشاءاللہ اختتام توبہ اور استغفار پر ہی ہوگا، جیت اسی کی ہوگی. اس لیے کہ اللہ پاک نے شیطان کو کامیاب کرنے کا وعدہ نہیں کیا، مومن کو کامیاب کرنے کا وعدہ کیا. اس لیے ہم مایوس نہ ہوں اور قدم قدم پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہیں. جس طرح سے ہمارے فون میں ڈیلیٹ کا آپشن ہوتا ہے جی، اور آج تک کسی فون نے یہ فگر آؤٹ نہیں کیا کہ بھئی 1,00,000 مرتبہ تو اس میں ڈیلیٹ کر سکتے ہیں، لیکن 1,00,001 مرتبہ جب ہو جائے گا تو پھر اب ڈیلیٹ ہونا بند. تو جب
فون میں ڈیلیٹ کمانڈ ایسی ہے، انلمیٹیڈ ہے، تو ہم اللہ رب العزت کی رحمت سے کیوں مایوس ہو رہے ہیں؟ اللہ کی رحمت سے کیوں مایوس؟ اس لیے کبھی بھی مایوس نہ ہو اللہ کی ذات سے۔ اللہ رب العزت نے ہر بندے کے اندر ولایت حاصل کرنے کی صلاحیت رکھی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو مایوس بالکل نہ ہو، اللہ سے ہوپ فل رہیں، پر امید رہیں، اور نو کی زبان بنا لیں۔ میں کراچی میں تھا ایک مرتبہ، 98 کی بات ہے، حضرت شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں وہ ایک مرتبہ فجر کے بعد کھڑے ہوئے، قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی، یہی جو میں نے شروع میں آپ کے سامنے پڑھی، اور کھڑے ہونے کے بعد فرمایا، میرے پیارو، اس کائنات میں سب سے پیارا کون ہے؟ کہ اللہ، اور اس کے بعد کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پیارے نے کون؟ اللہ، سب سے پیارے نے اپنے سب سے پیارے کو سب سے پیاری چیز دی ہے۔ آج میں اپنے پیاروں کے سامنے وہ سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت کا انداز بڑا والہانہ، بڑا پیارا انداز تھا، منٹ میں ہنساتے تھے، منٹ میں رلاتے تھے، عجیب کیفیت تھی۔ کئی مطلب فرماتے تھے، دل چاہتا ہے ایک جماعت ایسی تیار ہو جو ہر وقت اللہ کے سامنے روتی دھوتی رہے۔ فرمایا سب سے پیارے نے سب سے پیارے کو سب سے پیاری چیز دی۔ فرمایا کائنات کا سب سے پیارا کون؟ اللہ، اور ان کا پیارا کون؟ اس کے بعد کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب پیارا اپنے پیارے کو کوئی تحفہ دے گا وہ بھی تو پیارا ہوگا نا۔ فرمایا یہ سورۃ المومنون کی 118 نمبر کی آیت ہے، وقر رب اغفر۔ محبوب فرما رہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے اپنے محبوب سے کہ میرے محبوب، وہ آپ کہیے وقر رب اغفر، رب اغفر، اے میرے رب میری مغفرت فرما، ورحم، مجھ پر رحم فرما، وانت خیر الراحمین، اور آپ تو ترس کھانے والوں میں، رحم کرنے والوں میں سب سے بہترین رحم کرنے والے۔ پھر اس کی وضاحت فرمائی کہ دیکھو، ایک باپ ناراض ہو کے اپنے بیٹے کو گھر سے نکال دے، ٹھیک؟ اب بچہ ایک دو دن تو اپنے دوستوں کے پاس گیا، جب پتہ چلا کہ یہ جو ہے گھر سے بھاگ کر آیا ہے، یہ گھر سے ناراض ہو کر آیا ہے، گھر والوں نے اس کو دھتکار دیا ہے۔ اب گھر والوں نے سوچا کہ بھئی اگر آپ کا دوست ایسا ہے تو اس کو نکالو یہاں سے، پتہ نہیں کیا معاملہ کر کے آیا ہے، کس معاملے پر ہے، خواہ مخواہ کہ ہم پکڑے جائیں گے، حالات ٹھیک نہیں۔ اب دوستوں نے بھی نکال دیا۔ اب یہ میلے کچیلے کپڑے پہن کر کہیں فٹ پاتھ پر چل رہا تھا، اس کے ابو کے دوست ملے، کرے بھتیجے کیا بات ہے، کہ کیا حالت تم نے بنا رکھی ہے، کپڑے میلے، بال بکھرے ہوئے، کیا ہے؟ اب وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا۔ ابو نے ناراض ہو کر مجھے گھر سے نکال دیا۔ ارے دماغ خراب ہے اس کا، بیٹھ بائک پہ بٹھایا پیچھے اور لے کر آئے دروازے پر، کیونکہ اس کا معاملہ ایسا تھا اپنے دوست کے ساتھ۔ کرے فلاں سن، تیرا دماغ خراب ہو گیا، تو پاگل ہو گئے، ایسے پھول جیسے بچے کو گھر سے نکال دیا، تجھے پتہ نہیں ہے حالات کتنے خراب، کہیں کسی باطل کے ہتھے چڑھ گیا، کہیں کسی مجرم کے ہتھے چڑھ گیا، کرائم پیش لوگوں کے ہتھے چڑھ گیا، جی ناک کٹ جائے، جینے کے قابل بھی نہیں رہے۔ اب وہ کیا کہتا ہے اس بچے کا والد اپنے دوست سے، میں ہرگز اس کو گھر میں داخل نہیں کروں گا جب تک یہ قدموں میں گر کے یہ نہ کہہ دے ابو مجھے معاف کر دو۔ تو یہ مضمون بتا رہا ہے کہ وہ معاف کرنا چاہتے ہیں، طریقہ انہوں نے بتایا ہے کہ اس طرح سے معافی مانگ لے۔ جی اب یہ فوراً قدموں میں گرا، ابو مجھے معاف کر دو۔ باپ نے سینے سے لگا لیا، یہ بھی رویا، باپ کے بھی آنسو نکل آئے۔ پھر اپنے دوست کو گھر میں بلایا، بٹھایا، اس کو کہا جاؤ نہاؤ، کپڑے صاف کرو، کپڑے بدل کر پھر آؤ۔ اب وہ دوست چلا گیا، ان کو بتایا کہ اصل میں نے تنبیہاً اس کو نکالا تھا، مجھے پتہ نہیں تھا کہ اتنا غائب رہے گا، میں تو سوچتا تھا گھنٹے 2 گھنٹے میں آئے گا، یہ تو 2 دن کے بعد آیا۔ ہم بھی پریشان تھے، کون اپنے بیٹے کو اس طرح سے نکالتا ہے، لیکن اصل میں اس نے حد کر دی تھی ستانے کی۔ پھر ان کو کنونس کر کے سمجھا کے نکال دیا۔ اب یہ بچہ صاف ستھرا ہو کر آیا، باپ نے کہا بیٹا ادھر آؤ، 2000 کا نوٹ نکالا، دیکھو گھر میں کچھ مہمان آنے والے ہیں، کچھ کولڈ ڈرنک لے کر آؤ، کچھ آئس کریم لے کر آؤ، کچھ فروٹ لے کر آؤ، اور دیکھو یہ 500 روپے آپ کے، کوئی ضرورت کی چیز ہو، کوئی اچھی لگے تو آپ لے کر آؤ۔ اب یہ جو 500 روپے الگ سے دیے بچے کو، یہ کیا تھا؟ ورحم، یہ ترحم کے جذبے سے دیے، کیونکہ اب ناراضگی ختم ہو گئی، ترحم کے جذبے سے یہ 500 روپے پیش کیے۔ تو یہ جو فرمایا نا رب اغفر، اللہ میری مغفرت فرما، بچے نے جیسے باپ کے پیروں میں گر کر معافی مانگ لی، معاف کر دیا، اور پھر کیا کہہ رہا ہے بندہ؟ ورحم،
اور رحم فرما مجھ پر، یعنی معاف تو کر دیجیے اور معافی کے بعد پھر عطا بھی شروع کر دیجیے، نوازش۔ تو جیسے باپ نے معاف کیا اور پھر 500 روپے بھی دیے۔ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اور ترس کھانے والوں میں، رحم کرنے والوں میں، جیسے دنیا کے باپ اپنے بچوں پہ ترس کھاتے ہیں، آپ تو بہترین ترس کھانے والے ہیں۔ وہ تو 500 روپے دے کے ترس کھا رہا ہے، آپ تو کائنات کی نعمتیں نشاور کرنے والے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اور جس طرح سے باپ نے یہ کہا جب تک یہ میرے قدموں میں گر کر مجھ سے معافی نہ مانگ لے میں معاف نہیں کروں گا، گویا مضمون بتا رہا ہے اور طریقہ بتا رہا ہے کہ اس طریقے سے اگر یہ کر لے گا تو معاف کر دے گا۔ کئی مرتبہ ہم بھی بہت سے آفسوں میں جاتے ہیں اور وہ آفیسر جو ہے ناراض ہوتا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا لکھ کر لا، یہ کیا فائل ہے؟ صاحب کوئی بات نہیں، ہم سے غلطی، آپ یہ بتائیے یہ کام ہوگا کیسے، آپ یہ بتائیے یہ کام ہوگا کیسے؟ کہ ایسے ایسے لکھ کر لا اور اس میں یہ کہا، ٹھیک ہے یہ کر کے ہم لاتے ہیں۔ تو وہ جو طریقہ بتا رہا ہے وہ طریقہ وہ ہے جو قابل قبول ہے۔ تو اللہ تعالیٰ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں، اے میرے محبوب آپ اس طرح سے کہا کرو، آپ اس طرح سے مانگا کرو، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ مضمون بتا رہا ہے کہ یہ 100% قابل قبول۔ تو جب اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مضمون بتایا اور مضمون ہمارے لیے بتایا، ہماری تعلیم کے لیے بتایا، تو ہم پھر اسی مضمون کو کیوں نہ اپنائیں؟ لہذا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کو نو کی زبان بنا لے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ایک مرتبہ مینا سے عرفات کی طرف گیا اور تقریباً 12 بج چکے تھے اور زوال کا وقت ہو چکا تھا، گویا ہم عرفات میں تو داخل ہو ہی گئے تھے، حاضری لگ چکی تھی ہماری، اور بس کو کسی پہلو کسی طرح سے بھی وہ راستہ خیمے کی طرف جانے کا مل نہیں رہا تھا، بالکل عرفات کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ تو وہاں چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، یہ کالے پیلے ہوتے ہیں نا آوارہ گرد، تو ایسے معلم ایسے بچوں کو اپنا رہبر بنا لیتا ہے، حج کے موقع پہ گائیڈ بنا لیتا ہے، تھوڑے تھوڑے پیسوں میں ان کو ہائر کر لیتا ہے، کیونکہ یہ بچے جہاں گشت ہوتے ہیں پورے علاقوں کے اندر گھومنے والے، تو ان کو تمام راستے اچھی طرح سے حفظ یاد ہوتے ہیں۔ اب وہ چھوٹا سا کالا بچہ حبشی النسل، اب وہ اپنے لباس میں تھا اور راستہ گم کر گیا، راستہ بھی گم کر گیا اور جام بھی لگا۔ اب یہ بچہ اترا نیچے اور سب سے کہا سب اتر جاؤ، اس لیے کہ خیمے تک جانے کی کوئی شکل نہیں، یا تو یہی عبادت کرو یا چلتے ہوئے خیمے تک پہنچ جاؤ، اس وقت تو کوئی شکل بس جانے کی نہیں۔ اور جیسے وہ نیچے اترا اس نے یہی آیت پڑھی چاروں طرف دیکھ کر، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ بچہ اس کا دل کھلا ہو ایک دم، اور وہ محسوس کر رہا ہو کہ سب احرام میں ہیں اور میں احرام سے محروم ہوں، اس لیے کہ مجھے تو نوکری کرنا ہے، جاب کرنا ہے، اور میں احرام میں نہیں ہوں۔ اس نے بڑے عجیب انداز سے کہا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ کئی مرتبہ ایسے منظر بھی نظر آتے ہیں۔ ایک مرتبہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر کھڑا ہوا تھا جالی کے سامنے، میرے آگے ایک عرب نوجوان بچہ بالکل ابھی گویا سنی بلوغ کو پہنچا ہوگا، اور وہ طوف پہنے ہوئے یہ عربی جبہ، اور وہ جبہ بھی وہ جو بلا آستین کا تھا جس میں بغلیں بھی دکھ رہی تھی، اور سر پہ ٹوپی بھی نہیں، الول جھلول سا، اور کھڑا ہوا ہے اور کہہ رہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اذیتک کثیر عفوا یا رسول اللہ۔ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو بڑی تکلیف پہنچائی، آپ مجھے معاف کر دیجیے۔ جب بندہ معافی کے انداز میں معافی مانگتا ہے، سامنے والا کتنا سخت دل کیوں نہ ہو وہ نرما جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کو ہم سخت دل نہیں کہہ سکتے، اللہ تو کریم ہے، کریموں کے کریم ہے، کریموں کے کریم، کریموں کے کریم۔ اور اسی رب نے اپنے بندوں کو کہا کہ تم اس طرح سے دعا مانگو مجھ سے، تو ہم اس انداز کو کیوں نہ اپنائیں؟ لہذا اس آیت کو ورد زباں بنا لیں، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں جگہ جگہ پہ اپنے بندوں کو معافی مانگنے کا حکم دیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جب اللہ پاک نے ہمیں معافی مانگنے کا حکم دیا، میلے تو ہم ہو گئے، گندے تو ہو گئے، اللہ پاک نے صاف اپنی صفائی طلب کرنے کا جب ہمیں حکم دیا تو ہمیں چاہیے ہم اس امر پر عمل کریں، ہم اس پر امر پر عمل کریں۔ اور اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں سے بہت جلدی راضی ہونے والے، اللہ اپنے بندوں سے بہت جلدی راضی ہونے والے۔ ہمیں نفس و شیطان مایوس نہ کر دے، نفس و شیطان مایوس نہ کر۔ بہت سارے نوجوان بچے ہیں
جو کہتے ہیں جی ہمارے لیے بدنگاہی سے بچنا بہت مشکل ہے، بہت سے کہتے ہیں گناہ سے بچنا بہت مشکل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یوں کہہ رہے ہیں کہ اللہ پاک نے بچنے کے لیے کہا تو ہے لیکن ہمارے لیے مشکل ہے۔ دوستو یاد رکھیں، جب کوئی کام سیکھے ہوئے نہیں ہوتے، جب کوئی کام سیکھے ہوئے نہیں ہوتے وہ کام مشکل ہوتا ہے۔ ہر وہ کام جو سیکھے ہوئے نہیں ہوتے مشکل ہوتے۔ ماں بہنوں کے لیے روٹی پکانا کتنا آسان ہے، لیکن مردوں کے لیے کتنا مشکل کام ہے۔ مردوں کے لیے روٹی پکانا کتنا مشکل کام ہے، کبھی صاحب کا پڑھا؟ مجھے پڑھا ہے۔ آپ روٹی بنانے بیٹھیں گے، شری لنکا کا نقشہ تو بنا دیں گے لیکن گول روٹی نہیں بنا سکتے آپ، ٹھیک؟ لیکن انہوں نے چونکہ سیکھا ہے، وہ باتیں بھی کرتی ہیں، وہ ایک دوسرے سے خوش فہمی بھی کرتے ہیں، ہنستے بھی ہیں، گفتگو بھی کرتی ہیں، اور بن دیکھے روٹی کو گول بناتی ہیں، روٹی کو ہتھیلی پر ہلاتی رہتی ہیں اور روٹی بڑھتی رہتی ہے اور بالکل گول بنتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے انہوں نے سیکھا۔ سالن بنانا، بریانی بنانا کتنا مشکل کام ہے، جس نے نہیں سیکھا، لیکن جو اس کا ماہر ہے وہ انجوائے کرتے کرتے بنا دیتا ہے۔ کیوں؟ اس نے سیکھا ہے۔ تو ہم نے گناہوں کے کو چھوڑنے کا طریقہ سیکھا نہیں ہے، اس لیے ہمیں مشکل لگتا ہے۔ اگر ہمیں کوئی بتا دے، اگر ہم کسی سے سیکھ لیں، اگر ہم کسی سے دریافت کریں تو بہت آسان ہے۔ ایک نوجوان نے ایک بزرگ سے کہا، حضرت میرے لیے بدنگاہی سے بچنا بہت مشکل ہے، حضرت مجھے پلیز اس کا کوئی حل بتائیے نا۔ بزرگ نے فرمایا، میرا ایک کام کرو گے پہلے؟ کہ جی حضرت ضرور کروں گا۔ کہا، ایک پیالہ میں دودھ کا بھر کے آپ کو دیتا ہوں، 2 محلے چھوڑ کر تیسرے محلے میں مسجد ہے، ہمارے ایک دوست وہاں رہتے ہیں، ان تک پہنچانا ہے۔ کہا میں ضرور پہنچا دوں گا۔ کہ کیسے ضرور پہنچا دوں گا؟ سنو، کنڈیشن ہے میری اس کے پہنچانے میں۔ پیالہ بالکل اوپن ہوگا، بالکل لبالب بھرا ہوگا، اور ایک قطرہ بھی چھلکنے نہ پائے، اور پیالہ ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے۔ اگر چھوٹ گیا یا چھلک گیا تو تمہارے پیچھے ایک نوجوان کو نگراں مقرر کرتا ہوں، وہ بھرے بازار میں تمہیں جوتے لگائے گا۔ اب اس نوجوان نے سوچا ہے میں کیپیبل ہوں، میں ایک باعزت گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، میں خود بھی ایک باعزت آدمی ہوں، اب یہ تو حضرت تو میری رسوائی کا سامنا کر رہے ہیں، سامان کر رہے ہیں کہ نہیں حضرت میں کیئرفل پہنچاؤں گا، بس آپ کی عزت آپ کے ہاتھ میں ہے اور اس کو اس طرح سنبھال کے لے جاؤ۔ اب اس نے پھونک پھونک کے قدم رکھنے شروع کیے، بڑی احتیاط سے، سیدھے دھیرے 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 پہنچا دیا۔ وہاں سے خوشی خوشی آیا، حضرت الحمدللہ میں نے پہنچا دیا، اب مجھے گناہ سے بچنے کا طریقہ بتا دو۔ کہ سچ بتاؤ راستے میں بدنگاہی ہوئی؟ کہ حضرت بدنگاہی؟ مرنے کے لیے بدنگاہی کرتا؟ بے عزت ہونے کے لیے بدنگاہی کرتا؟ مجھے تو یہی پتہ نہیں ہے کہ میرے پاس سے گزرا کون ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میری ساری توجہ تو دودھ کی طرف تھی، اس پیالے کی طرف تھی۔ حضرت نے فرمایا، بس پیارے یہی آپ کا علاج ہے، جس طرح سے تیری نظر دودھ کے پیالے کی طرف تھی اور تو گناہ سے بچ گیا، اللہ والوں کی نظر اپنے دل کے پیالے پر ہوتی ہے، جی اپنے دل کے پیالے پر ہوتی ہے، اور اس بات پر ہوتی ہے کہ اگر میں نے کوئی نافرمانی کی، کہیں ایسا نہ ہو اللہ تعالیٰ مجھ پر عذاب بھیج دیں، اپنی پکڑ بھیج دیں، اس لیے اس سے ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں اللہ کی پکڑ سے۔ جیسے آپ نے بازار میں رسوا ہونے کے خوف سے پیالے پہ نظر رکھی اور دائیں بائیں اپنی نظر کو بھٹکنے نہیں دیا، ٹھیک اسی طرح اللہ والے اپنے دل کے پیالے پہ نظر رکھتے ہیں، کوئی معصیت سرزد نہ ہو جائے، کوئی نافرمانی سرزد نہ ہو جائے، اور نتیجے میں اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر، دنیا کے بازار میں کوئی رسوائی کا سامان نہ کر دیں۔ تو دیکھیے ایک مثال سے اللہ کے ایک بندے نے سمجھایا اور پھر اپنے آپ کو اس نے بچانا شروع کیا۔ ٹھیک اسی طرح اور بھی بہت سارے آداب ہیں، بہت سے طریقے ہیں۔ جب آپ اپنے گھر سے نکلیں تو پہلے ارادہ تو کریں کہ مجھے بدنگاہی نہیں کرنی، ارادہ تو کرتے نہیں، بلکہ ارادہ تو یہ کرتے ہیں کہ جو بھی چہرے نظر آئیں گے سب کو اپنے دماغ میں سنبھالیں گے، سب کو دیکھ دیکھ کے ان کی تصویریں آنکھوں کے ذریعے سے لے لے کر میموری کے اندر محفوظ کر لیں گے اور تنہائیوں میں ان سے کھیلیں گے۔ جی ارادہ تو اور حرام کا ہوتا ہے۔ بس میں نوجوان بیٹھتے ہیں اور تمنا یہ رکھتے ہیں کہ دائیں بائیں کی سیٹ خالی ہو تو اچھا ہے، اور آئے اور دائیں بائیں کوئی عورت آ کے بیٹھے تو سفر اچھا گزرے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، کیسی حرام نیت ہے، کیسی حرام نیت ہے۔ پہلے سے اللہ سے یہ دعا کر کے چلے، میرے پیارے اللہ میں سفر کرنے جا رہا ہوں، مجھے عافیت والی سیٹ ملے، اور یا اللہ میرے دائیں بائیں کوئی آپ کا ولی مل جائے، کوئی نیک بندہ مل جائے، اس سے کوئی دین کی بات پوچھتا چلوں،
ان کی بات سنتا چلوں اور مجھے میرا سفر بھی پورا ہو جائے اور میرا آخرت کا مجھے نفع بھی مل جائے۔ یہ نیت نہیں کریں گے، نیت حرام ہوتی ہے۔ گھر سے نکلتے ہیں تو یہ نیت نہیں کرتے کہ مجھے مسجد تک جانا ہے اور مسجد تک مجھے کسی نامحرم کو نہیں دیکھنا، مجھے فیکٹری تک جانا ہے، فیکٹری تک نامحرم کو نہیں دیکھنا، مجھے مدرسے تک جانا ہے، مدرسے تک مجھے نامحرم کو نہیں دیکھنا۔ تھوڑا تھوڑا کر کے بوجھ ڈالیں نا اپنے دل پر، اپنے نفس کے اوپر تھوڑا تھوڑا بوجھ ڈالیں۔ صبح کہتے کہ دیکھ آج شام تک کوئی گناہ نہیں کرنا، نفس کہتا ہائے ہائے شام تک نہیں کرنا، یہ تو کتنا مشکل کام دے رہے ہیں مجھے، ٹھیک؟ تو شام تک کا بوجھ نہ ڈالیں۔ انہوں نے کہا بھائی 1 گھنٹے تک تمہیں کسی بدنگاہی کا شکار نہیں، اور جب 1 گھنٹے تک محفوظ رہے، اللہم لک الحمد و لک الشکر، اللہم لک الحمد و لک الشکر، اللہم لک الحمد و لک الشکر۔ میرے پیارے اللہ، آج کا دن 1 گھنٹہ آپ نے میرا کتنا پیارا گزار دیا کہ اس میں کوئی معصیت کا ارتکاب نہیں ہوا۔ میرے پیارے اللہ، آگے کے مرحلے میں میرے لیے آسان تھا۔ پھر اپنے نفس سے کہیں بھائی ظہر تک تمہیں بدنگاہی نہیں کرنی، شاباش، ظہر تک بدنگاہی نہیں کرنی، ظہر کے بعد تمہیں بہترین گرم گرم کافی پلاؤں گا۔ اپنے نفس کو کہیں گرم گرم کافی پلاؤں گا، اور جب نفس کو بہلا کر اس سے کام لے رہے ہیں تو پھر اس کو کافی پلائیں بھی۔ جب آپ نے اس کو حرام چیز سے روکا ہے تو حلال چیز کیوں نہیں دیتے اس کو؟ جب حرام چیز سے آپ نے اپنے نفس کو بچایا ہے تو حلال چیز دینے میں حرج کیا ہے؟ ٹھیک، کس نے حلال چیز سے پرہیز بتایا؟ جی، حلال چیز دو، اس پر شکر ادا کرو اللہ کا۔ تو اس طرح سے کام لیں۔ تو دیکھو کسی بھی کام کو کرنے کے لیے اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے، طریقہ معلوم کر لو، اس ترتیب سے کام کرنا انتہائی آسان ہوتا ہے، اور طریقہ معلوم نہ ہو تو پھر مشکل ہوتا ہے۔ یہ سبق یاد رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو اپنی محبت و معرفت کی طرف جانے والے 2 راستے بنائے ہیں، ایک اوامر پر عمل کرنا، دوسرا نواہی سے بچنا۔ تو اوامر میں سے ایک امر یہ بھی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرتے رہیں جب کوئی گناہ ہو۔ اچھا، جب ہم نے توبہ کر لی گناہ معاف ہو گئے، استغفار کر لیا گناہ معاف ہو گئے، ٹھیک، اب دوبارہ پھر کرنا، ہاں پھر کرنا۔ تو اس کا مطلب کیا؟ یہ چہل استغفار، جی یہ جو ہم توبہ کرتے ہیں استغفار کے صیغے ہیں، تو جب ایک مرتبہ سے کام چل جاتا ہے تو بار بار کیوں؟ اس کو یاد رکھیں، جب بندہ گناہ کرتا ہے اور اس کے مقابلے میں توبہ استغفار کرتا ہے تو ایک مرتبہ کہنے سے تو وہ سب معاف ہو گیا، اب بار بار جو کر رہا ہے اس سے درجات بلند ہوتے ہیں۔ سمجھ گئے نا؟ یہ نہ سوچے کہ یہ تو جنم روگ لگ گیا ہے، ایک مرتبہ گناہ کیا تھا اور بار بار توبہ کرنی پڑ رہی ہے۔ نہیں، توبہ تو ایک مرتبہ کرنے سے معاملہ کلیئر ہو گیا، اب جو بار بار توبہ استغفار کر رہے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ درجات کو بلند فرماتے ہیں۔ تو درجات بلند کرنے ہیں کہ نہیں کرنے، یہ مطلوب ہے ہمارے لیے۔ تو ہم کثرت سے جب توبہ استغفار کریں گے تو جو اس کے مقابلے میں گناہ ہوں گے وہ تو ان کو ڈھا دیں گے، ختم کر دیں گے، اب باقی جو توبہ استغفار ہو رہا ہے اس سے درجات بلند ہو رہے ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک مرتبہ قحط سالی ہوئی، اس زمانے کی امتی وقت کے نبی کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام، بے زبان جانور پریشان ہیں، بچے پریشان، بوڑھے پریشان، اور زمین خشک ہوئی جا رہی ہے، آپ دعا کر دیجئے اللہ رحمت کی بارش نازل فرما دیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سب کو لے کر ایک میدان میں نکلے اور اللہ تعالیٰ سے عجیب و غریب مناجات کی اور کہا میرے پیارے رب بارش نازل فرما دیجیے، بارش نازل فرما دیجیے، بندے پریشان ہیں، آپ کی مخلوق پریشان ہے، بارش نازل فرما دیجیے۔ اور مانگتے مانگتے یہ بھی کہہ دیا میرے پیارے رب اگر موسیٰ کا مرتبہ آپ کے نزدیک گھٹ گیا ہے تو وقت کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے توفیل آپ دعا قبول فرما لیجیے، بارش نازل فرما دیجیے۔ اللہ پاک نے اسی وقت وحی بھیجی اور کہا میرے لاڈلے موسیٰ، نہ تو آپ کا مرتبہ ہمارے نزدیک گھٹا ہے اور نہ وقت کے آخری نبی کے واسطے سے مانگی جانے والی دعاؤں کو ہم رد کیا کرتے ہیں۔ بات در حقیقت یہ ہے اس مجمع کے اندر ایک بندہ ایسا بیٹھا ہوا ہے پچھلے 40 سال سے نافرمانی کر رہا ہے، ہم ادھر سے نعمتیں بھیج رہے ہیں، وہ ادھر سے رپلائی میں گناہ بھیج رہا ہے، ادھر سے نعمتوں کی بارش برسا رہے ہیں، ادھر سے وہ گناہوں کی کثرت کر رہا ہے، ہم اس سے ناراض ہیں۔ اگر وہ اس مجمع سے ابھی اٹھ کے چلا جائے ہم ابھی بارش نازل کر دیں، اسی کی وجہ سے ہم نے بارش کو روک رکھا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام مجمع کی طرف مخاطب ہوئے اور کہا اے لوگو، تم میں سے کون وہ شنی اور کون وہ جنی ہے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مقابلہ گناہوں سے کر رہے ہیں؟ لہذا ابھی اٹھ جائے، اگر وہ اٹھ کے چلا جاتا ہے تو بارش ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ نے ابھی وعدہ فرمایا ہے۔ اب سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کون اٹھتا ہے، لیکن جو اصل مجرم تھا وہ سمجھ گیا کہ آج پکڑ ہو گئی،
آج راز کھل جائے گا، آج شرمندگی کا سامان ہو جائے گا، تو بجائے اس نے اٹھنے کے اور ایک دوسرے کو دیکھنے کے، سب تو یہ تکتے رہے کہ کون اٹھ کے جاتا ہے، دیکھیں اس نے اپنے آپ کو پست کرنا شروع کیا اور دل ہی دل میں اللہ سے مناجات کیے، میرے پیارے رب مجھے معاف کر دیجیے، آج اٹھوں گا سب کے سامنے رسوائی کا سامان ہو جائے گا، وقت کا نبی دیکھے گا، جی میرے بیوی بچے دیکھیں گے، میری ماں باپ دیکھیں گے، بہت بڑی رسوائی ہو جائے گی، اللہ مجھے معاف کر دیجیے۔ بس چند ہی لمحے گزرے تھے، بادل آنے شروع ہوئے اور موسلا دھار بارش برسنی شروع ہوئی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام پھر اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور مخاطب ہو کر کہنے لگے، پیارے رب ابھی تو مجرم اٹھا بھی نہیں ہے اور آپ نے بارش نازل فرما دی؟ کہا جس کی وجہ سے روک رکھی تھی اسی کی وجہ سے نازل کر دی کہ میرے پیارے اللہ بتا تو دیجیے وہ کون تھا جو 40 سال سے آپ کی نافرمانی کر رہا تھا؟ کہ اے میرے لاڈلے موسیٰ، جب وہ میرا باغی طاغی تھا، نمک حرام تھا، نافرمان تھا، اس وقت میں نے رسوا نہیں کیا، اب جب کہ میرا ولی بن چکا ہے اب میں اس کو کیسے رسوا کر سکتا ہوں؟ وہ تو توبہ کر چکا ہے، وہ تو معافی مانگ چکا ہے۔ میرے بھائیوں، توبہ اور استغفار اتنا پیارا عمل ہے، بندہ چشم زدن میں لمحے بھر میں اللہ کا ولی بن جاتا ہے، اللہ کا نیک بندہ بن جاتا ہے۔ بہت مبارک ایام چل رہے ہیں، رحمت کا عشرہ ہے، آج 5 دن پورے ہو گئے اور پتہ بھی نہیں چلا، اور اسی طرح سے یہ پورا رمضان گزر جائے گا، جس طرح ماضی کے رمضان گزرے یہ بھی گزر جائے گا، اور ہم اب تک کچھ بھی نہ کر سکے جیسا ہمیں کرنا چاہیے تھا۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اللہ سے سچے دل سے معافی مانگیں، توبہ کریں اور اللہ سے کہیں پیارے اللہ آنے والے دنوں کو گزرے ہوئے دنوں سے بہتر بنا دیجیے، آنے والے ایام کو گزرے ہوئے دنوں کا کفارہ بنا دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں، نیت کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ کس سے مانگیں کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ کس سے مانگیں کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، اور بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ رزق پر جس کے پلتے ہیں شاہ و گدا، تجھ احد کے سوا دوسرا کون ہے؟ رزق پر جس کے پلتے ہیں شاہ و گدا، تجھ احد کے سوا دوسرا کون ہے؟ کون مقبول ہے کون مردود ہے، کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے؟ جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے؟ جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے؟ اے فقیر سے کو تو فضل باری سمجھ، اے فقیر سے کو تو فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے؟ ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے؟ کس سے مانگیں کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، اور بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟
لا الہ الا اللہ سبحان الملک الاعلی الوہاب. ہاتھ اٹھا لیجیے، دعا کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین یا رب العالمین. میرے پیارے اللہ، ہم ظاہر میں آپ کے بندے اور بندیاں ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں. اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے، بری بات سے، بری رات سے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما. اے میرے پیارے رب، یہ دور دراز سے آنے والے مسافر آئے ہیں، مشرق و مغرب سے، شمال و جنوب سے چل کر آئے ہیں. یا اللہ، یہ بستر کندھوں پہ رکھ کر آئے ہیں، یہ بیگ اٹھا کر آئے ہیں. یا اللہ، چلچلاتی دھوپ میں آئے ہیں. میرے پیارے اللہ، یہ آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے آ گئے ہیں. یا اللہ، یہاں پڑاؤ ڈال لیا ہے. اے میرے پیارے رب، آپ کے گھر کی چوکھٹ پکڑ کے بیٹھے ہیں، آپ کے در کو تھام کے بیٹھے ہیں. اے میرے پیارے رب، محروم نہ فرمائیے، محروم نہ فرمائیے، محروم نہ فرمائیے. اللہ، نہ ان کی غرض کھانے کی ہے، نہ پینے کی ہے، نہ عیش و آرام کی ہے، نہ کوئی اور لالچ ہے. میرے پیارے اللہ، سب کا ایک ہی مقصد ہے. اللہ، سب کو نیک بنا دیجئے. اللہ، سب کے گناہوں کو معاف کر دیجئے، سب کو نیک بنا دیجئے. اللہ، سب آپ کی ولایت کے طلبگار ہیں، آپ کی محبت کے طلبگار ہیں، آپ کی معرفت کے طلبگار ہیں. اللہ، محروم نہ فرمائیے، اللہ محروم نہ فرمائیے، اللہ محروم نہ فرمائیے. اللہ جی، بیت الخلاء سے بندہ پاک صاف ہو کر باہر نکلتا ہے، اور یہ گھر، یہ مسجدیں آپ کا بیت اللہ ہے. اللہ، اگر اس سے ناپاک گئے، اندر کے کیل کانٹے ایسے ہی لے کر گئے، حسد کینہ بغض ایسے ہی لے کر گئے، کہ اللہ، نفس ہنسے گا، نفس مسکرائے گا، شیطان کہہ لگائے گا اور کہے گا جس کے در پہ گئے تھے اس نے کام نہ بنایا، کاش کہ میری مان کے چلتے، کچھ دن کے مزے تو ملتے. اے میرے پیارے رب، شیطان کو ہنسنے کا موقع مت دیجیے. اللہ، شیطان کو ہنسنے کا موقع مت دیجیے. اللہ جی، دھو مان کے پاک کر دیجیے، صاف کر دیجیے، صاف کر دیجیے، باطن کو صاف کر دیجیے. یا اللہ، باطن کا تزکیہ فرما دیجیے. یا اللہ، تصفیہ فرما دیجیے، قلب کا تصفیہ فرما دیجیے. میرے پیارے اللہ، ہم سب کو ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں. اللہ، ہم سب کو ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں. اے میرے پیارے اللہ، عصر کے وقت روزانہ ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں. اللہ، رمضان مبارک میں کچھ فقیر محلوں میں، گاؤں میں ایسے آتے ہیں جو صرف رمضان کے مہینے میں نظر آتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے بھی ان کو دیکھ کے دوڑ کے امی ابا کو کہتے ہیں، امی، وہ رمضانی فقیر آیا ہے، دے دو کچھ اس کو، وہ صرف رمضان میں نظر آتا ہے. اللہ جی، ہم بھی تو رمضانی فقیر ہیں جو اس وقت رمضان میں آپ سے مانگتے ہیں. اے میرے پیارے اللہ، صداؤں کو رائیگاں نہ فرمائیے، صداؤں کو قبول فرما لیجئے، صداؤں کو قبول فرما لیجئے. ایک نابینا اندھا فقیر لوگوں کے دروازوں پر اندازے سے صدا لگاتا پھر رہا تھا. وہ ایک اندازے سے ایک دروازے پہ کھڑا ہوا. اس نے سوچا کسی سیٹھ کا دروازہ ہے، کسی امیر کبیر کا دروازہ ہے، تو بڑی امیدوں کے ساتھ اس نے بڑی صدا لگائی، او اونچے دروازے والے، او اونچی کھڑکی والے، دے دے اللہ کے نام پر، اللہ تیرا بھلا کرے. جب 3 مرتبہ صدا لگائی، جواب کوئی نہ ملا تو کہنے لگا، کس کنجوس کا گھر ہے، کس بخیل کا گھر ہے، ارے نہیں دینا تو مت دے، مالک ہے تو اپنے مال کا، میں زبردستی چھیننے تو نہیں آیا، لیکن کم از کم میرے بڑھاپے پر، میرے اندھے پن پہ طرف کھا کے یوں تو کہہ دیتا، معاف کر، آگے دیکھ، پھر کبھی آنا. جب اس نے یہ الفاظ کہے، قریب میں ایک نوجوان اس منظر کو دیکھ رہا تھا اور یہ باتیں سن رہا تھا. وہ قریب آیا اور نابینا بوڑھے فقیر سے کہا، بابا، یہ تم نے کیا گستاخی کر دی، یہ تم نے کیا گستاخی بھرے کلمات کہہ دیے. یہ کسی سیٹھ کا گھر نہیں ہے، یہ تو جامع مسجد کا دروازہ ہے. اور یہ جو آپ نے کہا یہ کس بخیل کا گھر ہے، یہ الفاظ تو اللہ کو لگتے ہیں، تم نے اللہ کی شان میں یہ کیا گستاخی کر دی. بوڑھا فقیر کانپ گیا، پیالہ اپنا پھینک دیا اور سجدے میں سر رکھ کر مسجد میں داخل ہوا. سجدے میں سر رکھ کر کے گڑانے لگا اور کہا، اے میرے پیارے رب، مجھے معاف کر دیجیے، میرے پیارے رب، مجھے معاف کر دے، میرے پیارے رب، میں نے بڑی گستاخی کر دی. اللہ، مجھے نہیں پتا تھا، میں اندھا ہوں نا، مجھے نہیں پتا چلتا کس کا گھر ہے. اللہ، یہ آپ کا گھر مجھے پتا ہوتا تو میں سجدہ ٹکا کے جاتا. اللہ، میں یہاں اس طرح سے کیوں بھیک مانگتا. اللہ، مجھے معاف کر دیجیے. خوب معافی مانگنے کے بعد جب باہر نکلا تو وہ نوجوان کھڑا انتظار کر رہا تھا کہ دیکھیں بابا اب کیا کرتے ہیں. کہا، بابا، آپ کا پیالہ تو ٹوٹ چکا، آپ نے اس میں جو سکے کمائے تھے، بھیک مانگے تھے، وہ تو سب نالی میں بہہ گئے، بکھر گئے، اب تم کس میں بھیک مانگو گے. تو بوڑھے فقیر نے عجیب بات کہی. کہا، اے نوجوان، اس گھر کو، اس در پہ صدا لگانے کے بعد اب یہ عہد کر کے آیا ہوں، اب مخلوق کے دروازے پہ کبھی صدا نہیں لگاؤں گا. اے میرے پیارے رب، ہم بھی تو آپ کے گھر میں صدا لگا. اللہ، ہم بھی تو ہاتھوں کا پیالہ بنا کر بھیک مانگ رہے ہیں.
اللہ محروم نہ فرمائیے، محروم نہ فرمائیے، محروم نہ فرمائیے۔ میرے پیارے رب، امت کی تکلیفیں اتنی ہیں، نہ سنائی یا اللہ، نہ ہم سنانے کی سکت رکھتے ہیں، نہ بیان کرنے کی سکت رکھتے ہیں۔ ہر بندہ پریشان، یا اللہ امت پریشان، یا اللہ عورتیں الگ پریشان، مرد الگ پریشان، بچے الگ، بوڑھے الگ، جوان الگ، یا اللہ علماء الگ، صلحاء الگ، سب کے سب کبیدہ خاطر ہیں۔ اے میرے پیارے رب، کیسے دن دیکھنے کو مل رہے ہیں چاروں طرف سے، یا اللہ جب کوئی خبر سنو، جب کسی سے معلوم کرو، کوئی دل دوز خبر سننے کو ملتی ہے، کوئی دل کو پھاڑ دینے والی خبر سننے کو ملتی ہے، دل کو تڑپا دینے والی خبر سننے کو ملتی ہے۔ اے میرے پیارے اللہ، امت کا خون سستا ہو گیا، یا اللہ امت کا قتل سستا ہو گیا، امت کے لوگ حقیر سمجھنے لگے۔ اللہ امت کو عزت رفتہ عطا فرما، عظمت رفتہ عطا فرما، شان رفتہ عطا فرما، شوکت رفتہ عطا فرما، خلافت رفتہ عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ، امت کو غیرت ایمانی عطا فرما، جرأت ایمانی عطا فرما۔ اے میرے پیارے اللہ، اے میرے پیارے رب، وہ کفار و مشرکین اور وہ اسلام دشمن جو اہل ایمان کو ہر وقت ڈرانے اور دھمکانے اور ان کو اپنے پیروں کی جوتی سمجھتے ہیں، میرے پیارے اللہ، اگر ان کی قسمت میں ہدایت ہے تو اللہ فیصلے فرما دیجئے، ہدایت دے دیجئے، یا اللہ توحید کا کلمہ سمجھا دیجئے، پڑھا دیجئے۔ اور پیارے اللہ، اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے تو میرے پیارے اللہ، میرے پیارے رب، دھرتی کے بوجھ کو ہلکا کر دیجیے، دھرتی کے بوجھ کو ہلکا کر دیجیے، دھرتی کے بوجھ کو ہلکا کر دیجیے۔ میرے پیارے اللہ، ہم سب کو ایسا بنا دیجیے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ اللہ ہم سب کو ایسا بنا دیجیے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ اللہ تقوی دے دیجیے، پاکیزگی دے دیجیے، معرفت دے دیجیے، قرب دے دیجیے، ولایت دے دیجیے، مقام احسان دے دیجیے، مقام احسان کا کامل احساس دے دیجیے، امت کو عزت رفتہ دے دیجیے، خلافت رفتہ دے دیجیے۔ میرے پیارے اللہ، رحم فرما دیجیے۔ اللہ جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہے گا وہ بھی عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ، مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما، مانگنے کا ڈھنگ و سلیقہ عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔